بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ اس طرح ہے جس طرح وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جو غیبت کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے، چغل خور ہے، ایک کی بات سن کے دوسرے بندے کو بتاتا ہے، چغل خور ہے۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو پاک باز لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے، جو معاشرے میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے، جو نیک اور پاک باز لوگ ہوتے ہیں، ان کے عیب تلاش کرنے کی ٹو میں لگا رہتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ کتنی ہی سخت وعید ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ ہم تو اس حدیث کے مصداق تو نہیں بن رہے، کہ ہم تو نہیں لوگوں کی چغلی کرتے، غیبت کرتے اور پاک باز لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ کیا یہ عیب ہم میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ اگر ہم میں پایا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس چیزوں سے ہم پرہیز کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس سے توبہ استغفار کریں اور پکی توبہ کریں تاکہ ہم ایسے کاموں سے بچ سکیں۔ یاد رکھیں کہ جو چغل خور ہے، غیبت کرتا ہے اور پاک باز لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی سخت وعید فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ جہاں کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو اس کو بھی روکنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی تعلیمات، تربیت ان کی کرنی چاہیے کہ ایسے کاموں سے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچنے والا بنائے، اور اپنے بچوں کو، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، دوست احباب کو ان چیزوں سے منع بھی کریں اور خود بھی ایسی غلیظ عادتوں سے بچیں اور غلیظ کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔